اب میں آپ سے یہ کر رہا تھا کہ جب آپ کے پاس کورٹ کا قانون چینج کرنے کا اختیار ہی نہیں ہے تو اب آپ اپنا فائدہ دیکھو. آپ کے پاس اب دو آپشن ہیں, یا تو گدے گھوڑے کتے بلے والا آپشن, انگریز نے جو اختیار کیا, انگریز نے کہا کورٹ رائٹ کس کو دیتی ہے, عورت کو, کسی بات پہ نہ میں اس کو ڈانٹ سکتا ہوں نہ یہ میری اطاعت کرے گی, اور نہیں بنی ڈیورس دی تو آدھی پراپرٹی دینی پڑے گی, تو بہتر ہے کہ یہ اس ٹینشن میں پڑو ہی نہیں, لہذا گرل فرینڈ رکھو, بوائے فرینڈ رکھو, بوائے فرینڈ بھی چل رہے ہیں آج کل ان کے, اللہ معاف فرمائے, یعنی آدمی بوائے فرینڈ رکھ رہا ہوتا ہے. خیر, تو یہ سب کچھ کر کے اس نے تو اب, لیکن یہ سیٹ اپ نہ ہمارا مذہب ہمیں اس کی اجازت دیتا ہے, نہ ہمارا کلچر اس کی اجازت دیتا ہے, اور یہ چیز انسان کو ڈپریشن کا مریض بنا دیتی ہے. اس کی عیاشی ہے تھوڑے دنوں کی, اس کے بعد یہ نیچرل نہیں ہے, نیچرل گھر باری ہے. خلق من الماء بشرا فجعلہ نسبا وسحرا, اللہ کہتے ہیں پانی سے انسان کو بنایا, ددیال نلیال بھی دیا اور سسرال بھی دیا. تو اسلام دین فطرت ہے نا, قرآن بار بار کیا کہتا ہے, اسلام کیا ہے, نیچر ہے انسان کی, تو نیچر میں سسرال بھی ہے اور ددیال بھی اور ننیال بھی. گرل فرینڈ بوائے فرینڈ میں نہ سسرال نہ ننیال نہ ددیال, جیسے گدھے کے نہ سسرال ہوتا ہے نہ ننیال ہوتا ہے نہ, بار بار میں بتاتا ہوں نا, گدھے کا تعارف آپ کبھی کرواتے ہیں, آپ بولتے ہیں میرا گدھا ہے, یہ اس کے والد ہیں, یہ اس کے چچا ہیں, یہ اس کے ساس ہیں, یہ اس کی نند ہے. کبھی ہوتا ہے گدھے میں گدھی کی نند آئی ہوئی آج, نہیں ہوتا نا, نہ کتوں کی نند ساس ہوتی ہے, کچھ بھی نہیں ہوتا. تو ایک سسٹم وہ ہے کہ گدے گھوڑے کتے بلی والا, جو گرل فرینڈ والا. کبھی بھی کسی کی گرل فرینڈ بوائے فرینڈ دیکھا کرو نا, وہ آپ کو آ کے بتایا کریں گی میری گرل فرینڈ ہے, بولے کام کتوں والا کیا ہے, کام کیا کیا ہے, کتے والا. انسان کی 3 پیس سوٹ اور ٹائی سے پہچان نہیں ہوتی ہے ذہن میں, اللہ پہلے عمل کو دیکھتا ہے آپ کے. کام آپ بھنگیوں والے کر رہے ہو اور 3 پیس سوٹ ٹائی میں بڑے بریف کیس میں گھوم رہے ہو, تو اللہ کی نظر میں یہ آپ کے یہ نا, یہ جو ڈریسنگ اور یہ چیزیں بالکل بھی اللہ ان چیزوں سے متاثر نہیں ہوتا. اس سے وہ دھوتی بنیان والا بھنگی اچھا ہے جو زنا نہیں کرتا. آج کل ایٹیٹیوڈ دیکھا جاتا ہے, اسٹائل کیسے ہیں, اور پیسہ ویسا, گاڑیاں واڑیاں اچھی, بس اس سے انسان کو پہچانا جاتا ہے. اصل تہذیب میں سب سے پہلے تو یہ ہے. تو اب گوروں نے اس کا حل یہ تلاش کیا کہ بھئی ہم کرتے ہی نہیں, ہم یہ کر نہیں سکتے میرے بھائی, ہم کتے بلے والے کام منہ سے, تاکہ آپ کو سبق تازہ ہو جائے نا. اگر شیطان کبھی ورغلائے کروانے کے لیے تو آپ بولے ہم نے تو بولا ہے کہ ہم نہیں کریں گے یہ کام کبھی. تو زنا یہ کتے بلی کا کام ہے. اب نکاح کریں گے تو یہ ٹینشن ہے, اگر بالفرض انبن ہو گئی تو بیگم نے آپ کی ایسی کی تیسی کر دینی ہے, ایسی واٹ لگانی ہے کہ نسلیں یاد رکھیں گی. تو بھائی اب ایک ہی حل ہے آپ کے پاس, زنا کر نہیں سکتے, نکاح کرو تو پھر لبرل لڑکیوں سے, اور سلیو لیس کپڑے پہن کے گھوم رہی ہیں, اور اسٹائلش, جیسے آج کل فلمیں دیکھ دیکھ کے نا ہر ایک کو وہی چاہیے جو جس کو ایوارڈ مل رہا ہے حسن کا, اسی ٹائپ کی اسٹائلش قسم کی لڑکی چاہیے. وہ ٹھڑک تھوڑی سی تمہاری اس سے وقتی طور پہ پوری ہو جائے گی, اس کے بعد جو تمہارا سر بجائے گی نا, وہ گنجا کرے گی تمہیں, تمہاری نسلیں یاد رکھیں گی, کیونکہ کورٹ کس کا ساتھ دے گی, اس کا ساتھ دے گی. حتیٰ کہ اگر اس کو کوئی انکل پسند آ گئے, آپ کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے اس کا. میں کیا بتاؤں, جو میرے پاس کیسز آتے ہیں, نہیں دل چاہتا, کیونکہ برائی کو بیان کرنے سے کیا پھیلتی ہے, میرا دل چاہتا ہے کبھی میں بٹھا کے نا اس کو لائیو کر دوں کہ یہ ہو رہا ہے مارکیٹ میں, کیا ہو رہا ہے, اچھے گھروں کے جو کیسز آ رہے ہیں. کیونکہ یونیورسٹیوں میں لبرل بنایا جا رہا ہے لڑکیوں کو, براڈ مائنڈڈ بنایا جا رہا ہے. تمہارے بھی وہی رائٹ ہیں جو مردوں کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرو. پھر جب وہ آنکھوں, پہلے زمانے میں یہ سکھایا جاتا تھا شوہر تو گویا مجازی خدا ہوتا ہے, اگر حکم دیا جاتا شوہر کے کسی کے سامنے سجدہ کرنے کا تو عورت کو حکم دیا جاتا کس کے سامنے سجدہ کرے, شوہر کے سامنے.
सास मां की जगह है। एक बहुत बड़े गवर्नमेंट के ऑफिसर आए कुछ दिन पहले मिलने के लिए, बहुत बड़े ऑफिसर हैं। मैंने उनकी बच्ची का निकाह पढ़ाया, और क्यों पढ़ाया मुझे पता है, बंदा बड़ा खानदानी है। उन्होंने कहा मैंने अपनी बेटी, बड़ी एजुकेटेड लड़की है उनकी, बेटी भी एजुकेटेड, खुद भी बहुत बड़े ऑफिसर हैं। किस डिपार्टमेंट में ये नहीं बताऊंगा, जाहिर है फिर किसी का राज फाश करना सही नहीं है, और बहुत पावरफुल आदमी है। कहते हैं मैंने अपनी बच्ची को रुखसत करते हुए ना ये बताया कि तुमने सास की खिदमत अपनी मां से ज्यादा करनी है। एक पढ़ी लिखी लड़की को पढ़ा लिखा बाप बोलो समझा रहा है। उन्होंने कहा मैं चूंकि काउंसलिंग भी करता हूं ना, घरों को जोड़ने का काम करता हूं, आजकल जो घर उन्होंने बताया, उनकी रिपोर्ट है कि ज्यादा जो टूट रहे हैं वो लड़कियों की माएं तोड़ रही हैं। समझ में आ रही है बात? जहां ससुराल की दो शिकायतें की, बजाय उसको हल करने के या थोड़ा सा बच्ची को सब्र की तलकीन करने के, मां और ज्यादा उसको भर के भेजती है कि अब इस तरह कर रहा है जाके। अब अगर सास ये बात करे ना तो ये लिख के चली जा, ये वाली गाली देख रही है, ये वाला पूरा सेंटेंस पूरा पूरा दोहरा देना है उसको। समझ में आ रही है बात? अब अगर तेरा मियां कुछ ऊंच नीच करे ना, ईद पे थोड़ा सस्ती शॉपिंग करा दे, तो ये है, ये बर्गर की कीमत चल रही है, ये क्लिफ्टन में जो एक जोड़ा उसकी ये कीमत चल रही है, इतने पैसे तो कम से कम बनते ही हैं। तो वो मुझे बता रहे थे, मैंने बच्ची को रुखसत किया तो मैंने बताया, उसके सास ससुर को बिठाया कि आज से ये तुम्हारे मां बाप है। बाप अपनी बेटी का घर बसाने के लिए, मां को अपनी बेटी का घर बसाने के लिए अक्लमंद मां बाप को अपना हक छोड़ना पड़ता है। बेटा हम बुला रहे हैं और सास मना कर रही है तो मत आना, क्योंकि रहना तुमने किसके साथ है? मां लड़ती है, हम अपनी बेटी को बुला रहे हैं, सास कौन होती है रोकने वाली? छोड़ो यार इस टेक्निकल बहस को, छोड़ो। अभी फायदा बच्ची का किसमें है? जिंदगी किसके साथ गुजारनी है? उसने वहां गुजारनी है ना, वहां गुजारनी है जिंदगी। तो उनको एडजस्ट होने दो वहां पे, उसको कल अय्याशी करेगी वो वहां पे। अभी बच्ची है, थोड़ी बड़ी हो जाएगी तो उसी ने संभालना है वो सब कुछ। सास तो मर जाएगी बेचारी थोड़े दिनों में, वो हमेशा के लिए थोड़ी है। तो वो गवर्नमेंट के ऑफिसर थे, इतना एजुकेटेड आदमी, और उसकी बच्ची भी बड़ी पढ़ी लिखी। तो मैंने कहा यार खानदानी, इट इज कॉल्ड खानदानी। और खुद भी बेवा से शादी की हुई उस गवर्नमेंट के ऑफिसर ने। इसलिए जो लोग हुकूमत को हर वक्त बुरा भला कहते हैं ना, हुकूमती लोगों को, सरकारी लोगों को, भाई सारे बुरे नहीं होते, सोतेले बच्चे पाले हुए हैं। मैंने कहा बड़ा खानदानी आदमी है भाई। तो खैर, तो बेवा से की है, उसके बच्चों से को पाला भी है, बड़ा भी किया है। तो हर जगह बड़े बड़े खानदानी लोग हैं। खैर, तो अब मेरे भाई आपके पास तो ऑप्शन नहीं है, कानून को आप दुरुस्त करो। तो खानदानी जगहों पे क्या किया करो? शादी। जिसके बारे में एक हमारे दोस्त ने दूसरी शादी की। मैंने कहा भाई तेरी पहली बीवी कोर्ट में न चली जाए। कह रहा हमारी बीवी कोर्ट जानती नहीं है क्या होता है, हमारी बीवी घरेलू औरत है, घर में रहती है, सास ससुर की खिदमत करती है। ठीक है, उसको गुस्सा आया है, लड़ाई की है उसने, लेकिन इस एक्सट्रीम लेवल पे नहीं जाएगी वो गुजारा करेगी हमारे साथ। मैंने कहा वाह सुभान अल्लाह। और आपने शादी ही जज से कर ली, सुप्रीम कोर्ट की जज साहिबा से आपने कर ली शादी। हो सकता है कामयाब हो, लेकिन अगर जरा सी ऊंच नीच हुई ना। एक जमाने में मुत्तहदा का बड़ा जोर था ना, मुत्तहदा का बड़ा जोर था, जिसको धमकी देनी होती 90। तो उन दिनों की बात है, मेरे पास एक केस आया लड़का लड़की दोनों का। अब मैंने दोनों की बात सुनी तो मुझे लगा कि लड़की बहुत जालिम है, वो लड़के का जीना हराम किया हुआ उसने। अच्छा, लड़का जरा सा कुछ करे तो जहर की एक बोतल रखी हुई है, मैं ये पी रही हूं, फिर वो जाके रख दे। तो बहुत ही, तो मैंने उनको कहा कि मैंने उस लड़की और लड़के को कहा भी आप लोग सेपरेशन कर लें, ये बहुत खतरनाक मामला चले गए हैं, कोई भी खुदकुशी कर लेगा। क्या कर लें? लड़की नहीं चाहती थी अलहदगी, उसको खर्चा पानी दबा के मिल रहा था यहां से। वो चाह रही थी कि मैं इसको उंगलियों पे नचाती भी रहूं लेकिन तलाक भी ना हो। तो मैंने फिर मर्द को कहा ये तो नहीं चाह रही, लेकिन आप छोड़ दो इसको, क्योंकि मैंने कहा ये आपको मार देगी किसी दिन। जो हालात चल रहे हैं ना, एक दिन आपकी लाश
पड़ी हुई होगी, पता ही नहीं चलेगा मारा किसने, जो हालात चल रहे हैं। उसने कहा मैं नहीं छोड़ सकता। मैंने कहा फिर दुनिया छोड़नी पड़ेगी। कह रहे मैं दुनिया छोड़ दूंगा, इसको नहीं छोड़ सकता, क्योंकि इसको छोड़ दिया तो पहले दुनिया छोड़नी पड़ जाएगी मुझे। मैंने कहा क्यों? कह रहे मुत्तहदा की है। लड़की किसकी? इसके भाई कहां है? मुत्तहदा में। उन्होंने मुझे आंखें दिखाई है, बेटा तलाक का सोचा भी ना तो फिर देख ले होगा क्या तेरे से। तो मैंने कहा फिर लाइफ को क्या करो? इंजॉय। ये शादी से पहले सोचना था कि मैं कहां कर रहा हूं। शादी ऐसी जगह करो जिसको अपने कंट्रोल में रख सको। अब तो आपने, मैंने कहा काम ऐसी जगह किया है कि अगर मैंने डिवोर्स का मशवरा दिया तो कल अखबार में मेरा ना कहीं नाम आ रहा हो। मैंने कहा निकल भाई पतली गली से, निकल यहां से। बताना भी नहीं किसी को कि मुफ्ती साहब के पास गए थे। अखबार में कराची में नाम आते हुए देर नहीं लगती। अच्छा भला हंसता भला बंदा अगले अखबार में आया हुआ होता है। तो शौक था ना बहुत ऊंचा हाथ मारने का। एक साहब ने कहा मेरा ब्रिगेडियर की बेटी से का रिश्ता आया हुआ है। मैंने कहा तेरी औकात ब्रिगेडियर वाली है नहीं। ऐसे होते हैं केस। मुझे पूरा तो वाकया याद नहीं है, या तो तू भी कोई ब्रिगेडियर लेवल का आदमी हो। मैंने कहा कम तू ब्रिगेडियर की बेटी से शादी करेगा, बन गई तो बहुत अच्छी बात है, मौजा ही मौजा, नहीं हुई तेरी क्या औकात है यार? है ब्रिगेडियर साहब एक दिन क्या कर देंगे तुझे? गायब मार्केट से शॉट। तो मैंने कहा याद है तू भी कोई ब्रिगेडियरों से तेरे ताल्लुकात हो ना, तू भी उसी, तेरा अब्बा ब्रिगेडियर था या कर्नल था। चल ब्रिगेडियर नहीं था तो कर्नल तो हो ना। तो इसलिए भाई जब कोर्ट ने साथ देना नहीं है, कोर्ट सारा फेवर करेगी किसको? औरत को। तो भाई फिर ऐसा काम करते क्यों हो जो बाद में अफोर्ड नहीं। इसलिए दीनदार लड़कियों से निकाह करो, घरेलू लड़कियों से निकाह करो जिनकी दोस्तियां नहीं है, पर्देदार हैं, हयादार हैं, नमाजी हैं, उसके बारे में उम्मीद है कि वो अल्लाह रसूल को देखेगी। और खवातीन से भी मैं कहता हूं कि मर्दों में ठीक है अदालत औरत का साथ देती है, लेकिन अगर कोई लिबरल आदमी है, बंदा ठीक नहीं है, तो वो तुम्हारे साथ वफा नहीं करेगा। ऐन मुमकिन है शादी एक हो उसकी और लड़कियों से, 20 लड़कियों से चक्कर चल रहे हो। ये चीज औरत को पागल कर देती है। शोकन से भी औरत बर्दाश्त नहीं, औरत शोकन को भी बर्दाश्त नहीं करती, लेकिन 6-7 महीने साल के बाद बर्दाश्त हो जाएगी। गर्लफ्रेंड का सेटअप ऐसा है कि जब औरत को पता चल जाए ना मेरा मियां है ही ठरकी, फिर औरत के लिए रोजाना ऐसे जैसे आग के अंगारे पे, आज पता नहीं किससे बात कर रहा है, कल पता नहीं किससे ताल्लुक हो। शोकन का तो एक हद तक होता है ना, उसके बाद चलो भाई अब कंप्रोमाइज कर लेती है। इस्लामी सोसाइटी में हमेशा से मर्द ज्यादा शादियां करते आए हैं, औरतें बर्दाश्त कर लेती हैं, नॉर्मल हो जाती हैं थोड़े दिनों में। लेकिन ये जो गर्लफ्रेंड है ना, इसमें नॉर्मल नहीं होगी वो, क्योंकि इसकी तो कोई इंतहा, कोई खूबसूरत लड़की आएगी, औरत को अपने शौहर के बारे में खतरा होगा कि ये ठरकी उसको देख रहा है, ये जा रहा होगा, वो हर वक्त ये खतरा, आज रात 2 बजे देर से क्यों घर आ रहा है, पता नहीं कहां बैठा हुआ था ये तो ये जिंदगियां बर्बाद कर देती हैं। तो इसलिए भाई आपके पास तो यही ऑप्शन है अब कि निकाह करो, दीनदार घरेलू जगहों पे जाओ। और लड़कियों को भी चाहिए किसके पास जाएं? घरेलू दीनदार आदमी देखें। अच्छा, बास खवातीन देख रही हैंडसम होना चाहिए, दीन नहीं देख रही। वो हैंडसम अगर तुम्हें अच्छा लग रहा है ना, 20 लड़कियों को और को अच्छा लग रहा होगा और सब लाइन मार रही होंगी। आजकल लड़कियों में बहुत कम लड़कियां जो सिर्फ मेरा बयान सुन रही हैं वो नेक हैं, उनके अलावा जो लड़कियों का जो चल रहा है ना सेटअप, वो ये चल रहा है कि थोड़ा सा हैंडसम है ना तो लाइन मारने में जरा भी टाइम, बोलो यकीन ना आए, आप एक अपनी टिकटॉक पे वीडियो बना के डाल दो, अगर आप हैंडसम हो ना तो आप नीचे कमेंट्स में इतनी लड़कियों ने लाइन मारी हुई होगी, अपना नंबर दे दो, अपना नंबर दे दो। तो कोई खातून जब ऐसे मर्द से निकाह करेगी तो भाई सिर्फ आप ही को अच्छा नहीं लग रहा, आपके अलावा भी 20 को अच्छा लग रहा है। अगर ये दीनदार होगा तो आप पे गुजारा करेगा, दीनदार नहीं होगा तो शादी आपसे करेगा और गपशप
کیونکہ بیوی سے گپ شپ لگانا دنیا کا سب سے مشکل کام ہے. وہ بہت ہی کوئی دیندار ہوگا جو بیوی کو ٹائم دے گا، ورنہ جو چیز حاصل ہو گئی ہے، جو ٹھرکی لوگ ہیں وہ کہتے ہیں یار یہ تو اپنی ہے نا، یہ کوئی بھاگی تھوڑی جا رہی ہے. تو گپ شپ تو ادھر لگائے گا جو فیس بک پہ رابطہ کر رہی ہے، ٹک ٹاک پہ رابطہ کر رہی ہے، فون پہ رابطہ کر رہی ہے. گپ شپ تو ادھر لگائے گا. وہ پروگرام تو بڑھ گیا. جب آپ نے کسی لبرل سے شادی کر لی تو پروگرام تو کیا ہو گیا، وہ تو بڑھ گیا بھائی. تو اس لیے ریلیشن کس سے قائم کرو بھائی. اور قرآن کی آیت یاد رکھو، الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات. پاکیزہ مردوں کو رغبت پاکیزہ عورتوں میں ہوتی ہے، اور پاکیزہ عورتوں کو رغبت پاکیزہ مردوں میں. ناپاک مردوں کو رغبت ناپاک عورتوں میں، اور ناپاک عورتوں کو رغبت ناپاک مردوں میں ہوتی ہے. تو یہ سورہ نور کی آیتیں یاد کر لو. اچھا، یہ جو جمعے کے دن سورہ کہف پڑھنے کی فضیلت ہے، تو یہ جمعے کی رات کو اگر کوئی پڑھ لے تو بھی یہ فضیلت حاصل ہو جائے گی. تو کیونکہ روایات میں جمعے کی رات کا بھی تذکرہ ملتا ہے اور جمعے کا بھی تذکرہ ملتا ہے. الحمدللہ الذی، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں. انزل علی عبدہ الکتاب، جس نے اپنے بندے پر کتاب کو نازل کیا. ولم یجعل لہ عوجا، اور اس کتاب میں اس نے کوئی کجی نہیں رکھی. یہ قرآن کا کمال ہے. آپ الحمد سے لے کے والناس تک پڑھیں، 2 اور 2 4 کی طرح اس کی آیتیں اور اس کے مضامین سمجھ میں آتے ہیں. قرآن کے علاوہ کوئی بھی مذہبی کتاب آپ پڑھ لینا تو آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گی کہ یہ کیا کہا جا رہا ہے اس میں، اور وہ باتیں نیچر کو اپیل بھی نہیں کریں گی، اور انسان وسوسوں کا شکار ہو جائے گا اور مصیبت میں پڑ جائے گا. لیکن قرآن کے دعوے کتنے واضح ہیں، اور دعووں میں تناقض نہیں ہے. قرآن نے کہا خدا ایک ہے، ہر جگہ یہی کہا کہ ایک ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ نبی ہیں، بشر ہیں نبی ہیں. تو بشریت کو ثابت کیا قرآن نے. جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اوٹ پٹانگ معجزوں کا مطالبہ کیا گیا تو بتا دیا گیا میں بشر ہوں. ایک ہی دعویٰ رہا ہے مسلسل شروع سے آخر تک، اور آخری نبی ہونے کا جب دعویٰ کیا گیا تو آخری ہی، یہ نہیں کہ پھر قرآن میں اشارے دے دیے ہوں کہ کوئی اور نبی بھی آئے گا. تو تناقض نہیں ہے قرآن میں. نماز کو فرض کیا تو نماز فرض ہے. تو یہ جتنے مضامین، پھر اخلاقیات کی جو تعلیم دی وہ تعلیم سیم ہے. تو یہ ہے کہ عوج نہیں ہے، بالکل نیچر کو اپیل کرنے والی 2 اور 2 4 کی طرح صاف ستھری باتیں ہیں قرآن مجید میں. یہ خود قرآن کا ایک بہت بڑا معجزہ ہے. آپ کبھی بھی کسی جھوٹے آدمی کو جب سنیں گے نا، اس کی باتوں میں ٹکراؤ بہت ہوگا. میں ایک دفعہ تحقیق کر رہا تھا، یہ منکرین حدیث جو ہیں جنہوں نے کہا، دعویٰ کیا کہ حدیث حجت نہیں ہے، تو ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی نے اصل الفتاوی کی 2 جلد میں ان کے خلاف بہت کچھ لکھا ہے. تو اس میں ایک بڑی دلچسپ بات یہ تھی کہ جب یہ منکرین حدیث کا جو بانی ہے نا، پرویز نام تھا اس کا، پورا نام اس وقت ذہن میں نہیں ہے، تو اس کی کتابوں سے حضرت نے تناقض نکالا. مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تناقض کیا نکالا؟ ایک جگہ لکھ رہا ہے کہ حدیث حجت نہیں ہے، دوسری جگہ لکھ رہا ہے کہ حدیث حجت تو ہے لیکن جن ذرائع سے ہم تک پہنچی وہ ذرائع حجت نہیں ہے. اور ایک جگہ لکھ رہا ہے کہ حدیث حجت بھی ہے لیکن صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور تک کے لیے حجت ہے، ہمیشہ کے لیے حجت نہیں ہے. تو ایسے کئی تناقض. تو اس میں حضرت نے لکھا کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ بیچارہ خود اس کو پتہ نہیں ہے کہ یہ اس کا دعویٰ کیا ہے. یعنی اس سے صاف واضح ہوتا ہے کہ ان کا مقصد صرف اور صرف ہمیں اسلام سے ہٹانا ہے، اور حدیث کو مشکوک قرار دے کر، کیونکہ زیادہ تر جو قوانین ہمیں اسلام کے ملتے ہیں وہ تو قرآن میں بہت کم ملتے ہیں، وہ تو احادیث میں ملتے ہیں. قرآن تو زیادہ تر عقیدے کی بات کرتا ہے، آخرت کے تصور کو ہماری نظروں میں اجاگر کرتا ہے، اخلاقیات سکھاتا ہے، مسائل، فقہی مسائل، وہ تو زیادہ تر احادیث میں ہے. اسلامی قانون جسے ہم کہتے ہیں، تو مقصد اس کا یہ کہ اسلامی قانون سے کسی طرح لوگوں کو ہٹایا جائے. تو جیسے جس وقت بن پڑی وہ دعویٰ اس نے کر دیا. کبھی مجلس دیکھی کہ یار اس وقت یہ دعویٰ کرنا زیادہ مناسب ہے کہ حدیث حجت تو ہے لیکن جن ذرائع سے پہنچی وہ ذرائع قابل اعتماد نہیں ہے، تو وہاں اس نے یہ دعویٰ کر دیا. تو جھوٹا آدمی کسی ایک بات پہ ٹکتا نہیں ہے. آپ مرزا غلام احمد قادیانی کے دعووں کو دیکھ لیں، اس کی کتابوں میں
کہیں وہ لکھتا ہے کہ میں نبی نہیں ہوں، میں تو امام ہوں، اور کہیں لکھتا ہے کہ میں شروع میں اس نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ میں نبی نہیں ہوں، میں امام مہدی ہوں، پھر اس نے دعویٰ کیا میں حضرت وہی عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جو مسیح موعود وہ ہوں۔ اس کی کتابوں میں اتنا ٹکراؤ ہے، وجہ اس کی یہ کہ باطل کا ایک ہدف ہوتا ہے، تو وہ دیکھتا ہے کہ جیسا دیس ویسا بھیس، جیسے اس کا ہدف ہوتا ہے شہرت، دولت، اور یا لوگوں میں پھوٹ ڈالنا، یا کوئی منصب حاصل کرنا کسی سے، تو وہ پھر دیکھتا ہے کہ جس وقت جو طریقہ اس کو سوٹیبل لگتا ہے نا، وہ وہی طریقہ اختیار کر لیتا ہے۔ تو ہر باطل میں یہ ہوتا ہے، آج بھی ہم دیکھتے ہیں جو اہل باطل ہوتے ہیں وہ کسی ایک بات پہ ٹکتے نہیں ہیں۔ ایک تو ہوتا ہے نا انسان سے غلطی سے ایک دعویٰ ہو گیا، اس سے رجوع کر لے، وہ ایک الگ چیز ہے، وہ تو ہر انسان سے خطا ہو سکتی ہے، لیکن اہل باطل کے دعووں میں بہت ٹکراؤ ہوتا ہے، وہ کسی ایک بات پہ ٹکتے نہیں ہیں۔ آج بہت سارے اسکالر ایسے ہیں کہ آپ جب ان کی تقریریں سنیں گے یا ان کی کتابیں پڑھیں گے تو انہیں بہت ٹکراؤ نظر آئے گا، اسی سے صاف پتہ چل جاتا ہے کہ یہ لوگ اپنے دعوے میں مخلص نہیں ہیں، ان کا مقصد پھوٹ ڈالنا ہے۔ تو جتنی جو تحریف شدہ آسمانی کتابیں ہیں یا جتنے باطل مذاہب ہیں ان میں بھی آپ کو یہ ٹکراؤ نظر آئے گا۔ تو قرآن یہ دعویٰ بار بار کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کلام اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کیا اس میں آپ کو عوج نظر نہیں آئے گا، کوئی کجی نظر نہیں آئے گی، بہت واضح 2 اور 2 4 کی طرح وہ اپنے دعووں کو دعوے کرتا ہے قرآن مجید، اور اس پر دلائل قائم کرتا ہے۔ قیماً، اللہ فرماتے ہیں سیدھا سیدھا کلام ہے، لِيُنذِرَ بَأْسًا، تاکہ یہ ڈرا دے کہ اللہ تو نے اتنا صاف ستھرا کلام نازل کیوں کیا؟ اللہ کہتے ہیں 2 وجہ سے، برے لوگوں کو ڈرانے کے لیے، اچھے لوگوں کو امیدیں دلانے کے لیے، تاکہ برے لوگ برائی سے بچیں اور اچھے لوگوں کو موٹیویشن ملے۔ یہ دعویٰ بھی قرآن کا کتنا پیارا اور کتنا صاف ستھرا ہے۔ برائی کو ختم کرنا چاہتا ہے قرآن، اچھائی کو پروموٹ کرنا چاہتا ہے۔ لِيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا، ہم نے کیوں نازل کیا؟ تاکہ یہ ڈرا دے شدید عذاب سے، مِن لَدُنْہُ، اللہ کی طرف سے۔ ایک آدمی میرے پاس آیا، ہلتا نہیں تھا، کہہ رہے مجھے کوئی وظیفہ بتا دیں، میری کچھ پیسہ آ جائے۔ میں نے کہا تو وظیفہ پڑھے گا نا اور موٹا ہو جائے گا، کیونکہ بیٹھے بیٹھے پڑھنا پڑتا ہے نا وظیفہ۔ تیرا علاج وظیفوں میں نہیں ہے، تیرا علاج ہل جل میں ہے۔ وظیفے پڑھے گا نا بیٹھ کے، جتنا موٹا ہے 3 پراٹھے صبح کھائے گا، اس کے بعد وظیفے کے لیے بیٹھ جائے گا تو اور موٹا ہو جائے گا، پھٹ جائے گا ایک دن دھماکے کے ساتھ۔ خیر، کہاں سے کام، آج بہت دائیں بائیں شروع میں ہی جانا شروع ہو گیا میں۔ خیر، کیا کہہ رہے بھائی؟ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ کیا بات کر رہا تھا میں؟ نہیں یہ بیچ میں جو ابھی ٹرن مارا ہے میں نے، ہاں میں یہ کہہ رہا تھا کہ دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو فوج تھی، جو مجاہدین تھے، اس میں غیر مسلم بھی تھے۔ وجہ کیا تھی بھائی؟ وہ لڑنا جانتے ہیں۔ تو نیک آدمی لڑنا نہ جانتا ہو اس کو کبھی بھی جہاد میں نہیں لے جایا جاتا، پھڈوں میں اس کو نہیں بلایا جاتا۔ جو جانتا ہو لڑائی، بے شک نیک نہ ہو، اس کو ترجیح دی جاتی ہے۔ ہاں نیک بھی ہو، لڑاکا بھی ہو، پھر سبحان اللہ۔ اس لیے ہمیشہ کام اس کے اہل سے لیا جاتا ہے، اور یہی زندگی میں اصول بنا لینا چاہیے کہ جو جس کی فیلڈ ہے وہی اس کا ایکسپرٹ۔ دین کے علم میں علماء ایکسپرٹ ہوتے ہیں، تو دین کے علم انہی سے لیا جائے گا۔ میڈیکل سائنس میں کون ایکسپرٹ ہوتے ہیں؟ ڈاکٹر۔ ایک ڈاکٹر 2 نمبر ہے تو 1 نمبر تلاش کر لو۔ یہ نہیں ہوگا کہ جو یوٹیوبر آپ کو میڈیکل ٹوٹکے بتا رہے ہیں اور ہر تھوڑے دن میں کسی کا چینل بنا ہوا ہے اور وہ بیٹھ کے پھینکتا جا رہا ہے اور آپ بیٹھ کے لپیٹتے جا رہے ہو۔ یہ ڈاکٹر سارے کیوں ہیں بھائی؟ ایک بیماری ہماری سوسائٹی میں یہ بھی ہے، ڈاکٹر آج کل کسی کو کوئی میڈیسن لکھ کے دیتا ہے، وہ یوٹیوب پہ لکھ کے ڈال دیتا ہے کہ کیا ہے یہ، یوٹیوب پہ آ رہا ہو تو اس میں یہ ہے، اس میں فلانا ہے، اس میں ڈھمکانا ہے۔ وہ بھائی یہ نہیں دیکھا کرو، ڈاکٹر پہ اعتماد ہے تو دوا لو، ورنہ جاؤ نہیں اس کے پاس۔ اور جب اس نے کوئی دوا دے دی ہے تو یوٹیوب پہ ڈال کے سرچ کرنے کی کوشش مت کرو۔ ایک پہلو آ رہا ہوتا ہے یوٹیوب پہ اس میڈیسن کا۔ ہمارے جاننے والوں میں ایک صاحب کے اوپر کی کھوپڑی آؤٹ ہو گئی تو وہ جانے لگے عاملوں کے پاس۔ مجھے پتا تھا ان کی سیٹنگ اوپر کی آؤٹ ہوئی ہے، عاملوں کے پاس جائیں گے تو زندگی کا ان کا بیڑا غرق کر دے گا عامل، جن چڑیل بھوت کے کیس بنا دے گا ان کے اوپر، اور پھر ان پہ بھی، ان کی بھی سیٹنگ آؤٹ ہوگی، تھوڑے دن میں ان کے ابا کی سیٹنگ آؤٹ ہوگی، پھر ان کی بیگم کی سیٹنگ آؤٹ ہوگی، پھر آہستہ آہستہ پورا خاندان، چلو پورا خاندان اس نسل میں برباد ہو جاتا نا تو بھی غنیمت تھی، قیامت تک نسلوں میں برباد۔ اب دیکھ لو یہ نسل در نسل چڑیل بھوت والے نسل در نسل چلتے ہیں۔ ان کی ابا پہ بھی آیا کرتا تھا، ان کی ممانی پہ بھی چڑیل ہے، ان کی پھپھو بھی آئی ہوئی تھی، ان پہ بھی کچھ ہوا ہوا ہے، یہی چلتا ہے پھر۔
اچھا میں بار بار کہتا ہوں جب میں عاملوں کے خلاف بولتا ہوں دیوبندی عاملوں کے خلاف بول رہا ہوتا ہوں، یہ ذہن میں رکھنا، 1 نمبر جو سمجھے جاتے ہیں ان کے خلاف بول رہا ہوتا ہوں، کیونکہ فوراً میرا بیان لے جاتے ہیں 2 نمبر عاملوں پہ. 2 نمبر تو 2 نمبر ہے بھائی، 1 نمبر کی بات کر رہے ہیں. خیر تو میں مانتا ہی نہیں اس کو. بعض علماء مجھے کہتے ہیں بہت متشدد ہے اس میں. بھائی صاحب آپ بھگتو گے تو پتہ چلے گا. صحیح ہے، بھگتو گے تو پتہ چلے گا. علم نہیں ہے اور اس کو کہتے ہیں علوم. جب علم نہیں ہوتا تو وہ کیا ہوتے ہیں؟ علوم. صاحب ٹوپی ڈرامہ. کوئی جن چڑیل بھوت بھیجو ہمارے پاس یار، ہمیں تو بھیجو کوئی جن چڑیل بھوت. تمہارے پاس ہزاروں جنات ہوتے ہیں. اللہ نہ کرے مجھے کچھ ہو گیا نا تو کسی کے ساتھ بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے بھائی، انسان ہے. اللہ بچائے ہمیں پریشانیوں سے. 50 سال کے ہو گئے اب، اس 10 جنوری کو میں 50 کا ہو گیا ابھی جو گزری ہے نا. تو ماشاءاللہ تو کہہ رہے ہیں لیکن یہ فکر کی بات ہے، کیونکہ مجھے یاد ہے ہم بیٹھے ہوئے تھے، میں چھوٹا بچہ تھا، 10-12 سال میری عمر تھی. میرے والد صاحب میری دادی بیٹھے ہوئے رات کو نا صحن میں کرسی ڈال کے، میں بھی بیٹھا ہوا بچہ. تو میرے والد صاحب کی بڑی گھنی خوبصورت داڑھی تھی، داڑھی پہ ہاتھ لگا کے کہہ رہے تھے کہ میں بھی